وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے، تلوار لے کر اپنی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے مدبھیڑ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا آدمی اور جس آدمی کو قتل کر دیا گیا دونوں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل تو جہنم میں جائے گا لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ جس آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے جو مقتول ہے اس کے دل کے اندر بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حرص موجود تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنی اہم بات بیان کی گئی کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے، ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو جو آدمی قتل کر دیا وہ تو جہنم میں جائے کیونکہ وہ قاتل ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا لیکن موقع نہیں ملا، اس لیے وہ خود قتل ہو گیا۔ اگر ان کو بھی موقع ملتا تو وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کر ڈالتا، تو اگرچہ ان کو قتل کر دیا گیا تب بھی وہ جہنم میں جائے گا، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ دل میں اخلاص ہو، دل میں حسن نیت ہو، دوسروں کو قتل کرنے کا یا گالی گلوچ کرنے کا یا مار پیٹ کرنے کا ارادہ ہرگز نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ذہن و دماغ کے اندر یہ نہ آئے کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ہر چیز معاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں مسلمان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر مسلمان بھی قتل کرتا ہے دوسرے مسلمان کو اور جو آدمی قتل کر دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہی ارادہ تھا۔ تو اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اور اس کے دل کے اندر دوسروں کو تکلیف اور ایذا اور دوسروں کو قتل کرنے کا ارادہ ہو تب بھی جہنم کی وعید اس حدیث میں سنائی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ آخری چیز جو اس حدیث میں جو آپ کو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو اہم پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کرے، ایک دوسرے سے مار پیٹ نہ کرے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں اور ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے کھڑے ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی جہنم کی وعید اس حدیث میں سنائی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں شانتی بنائے رکھیں اور اس قسم کے فتنی فساد ذہن کے اندر سے نکال دیں۔ اور جو چیز یہ ہے کہ اخلاص ضروری ہے، اگرچہ آدمی قتل کر دے گا تب بھی اس کے لیے بھی جہنم کی وعید سنائے گی، اگر اس کے دل کے اندر اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو تب بھی اس حدیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔